السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، سوال جواب کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا سوال نمبر 13 ہے۔ سوال یہ ہے، رسول کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ رسول کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سوال ہم نے اس لیے قائم کیا کہ آج بہت سے لوگ رسول کو مانتے تو ہیں، لیکن اس میں وہ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ رسول کو مانتے مانتے وہ رسول کو اللہ کے درجے پر لے جاتے ہیں، یا رسول کو تسلیم کرتے ہوئے نعوذ باللہ شان نبوت سے گھٹا دیتے ہیں۔ یہ گھٹانا، یہ بڑھانا، یہ دونوں غلط ہے۔ اس لیے ہم نے آج کی نشست کا یہ سوال قائم کیا ہے، رسول کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ تو خواتین و حضرات، رسول کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کو رسول ماننے کے لیے رسول کے ساتھ رسول کی جو وہ صفات جو اس کی رسالت کے لیے ضروری ہیں، رسول کی وہ خوبیاں جو اس کی رسالت کے لیے ضروری ہیں، وہ صرف رسول میں سمجھی جائیں، اور رسول کے علاوہ ہر مخلوق سے ان صفات کی نفی کی جائے، تب کہا جائے گا اس نے رسول کو مان لیا ہے، رسول پر ایمان لا چکا۔ بات سمجھ آ رہی ہوگی؟ پھر سن لیجئے، رسول کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ رسول کی رسالت کے لیے، رسول کے رسول ہونے کے لیے، رسول میں جن صفات کا، خوبیوں کا، لوازمات کا ہونا ضروری ہے، وہ صرف رسول کی ذات کے لیے تسلیم کرنا، لیکن یہ کافی نہیں۔ صرف رسول کی ذات کے لیے تسلیم کرنا، رسول کے علاوہ ہر ذات سے ان صفات کی نفی کرنا کہ رسول والی یہ صفات کسی میں نہیں پائی جاتی، تب یہ کہا جائے گا کہ اس نے رسول کو مان لیا ہے، رسول پر وہ ایمان لا چکا۔ اب موٹی موٹی چند چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا جو صرف رسول کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، رسول کے علاوہ کسی کے ساتھ خاص نہیں ہوتی ہیں۔ یعنی ہم جب رسول کی بات کرتے ہیں تو ایک عمومی بات کرتے ہیں جس میں نبی بھی آ جاتا ہے۔ نبی، رسول، یعنی اللہ کا پیغام رساں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے منتخب کر لیا، چاہے وہ رسول ہو چاہے وہ نبی ہو۔ تو پہلی صفت یہ ہے کہ رسول جو ہوتا ہے براہ راست، یعنی رسول جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو براہ راست اپنی وحی کے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ رسول جو وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ براہ راست اپنی وحی کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے جو علوم اللہ تعالیٰ نے اتارنے ہیں، اس کو اللہ نبی کے سینے پہ اتارتا ہے، رسول کے سینے پر اتارتا ہے۔ تو اپنی وحی کے لیے براہ راست رسول اور نبی کا اللہ انتخاب فرما لیتے ہیں۔ اب یہ براہ راست اللہ کی طرف سے وحی کا آنا، براہ راست اللہ کا نمائندہ ہونا، اور اللہ کی طرف سے وحی کا آنا، چاہے وہ جبرائیل امین کے تھرو ہے یا دل پر القاء ہو جائے، یا اللہ وحی کسی اور طریقے سے بھیج دے، وحی کی مختلف اقسام ہیں، ہمیں اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ رسول براہ راست اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اور اس پر وحی آ رہی ہوتی ہے۔ یہ رسول کی وہ صفت ہے جس میں غیر رسول، غیر نبی شریک نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا رسول تو وہ ہوتا ہے جس پر وحی آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ رسول کے علاوہ بھی کوئی امام ہیں، کوئی اور لوگ ہیں، کوئی ہستیاں ہیں جن پر شریعت کی وحی نازل ہوتی ہے۔ تو ایک طرف سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رسول کو مان رہا ہے، کہتا ہے رسول وہ ہوتا ہے جس پر اللہ کی وحی آتی ہے، یہاں تک بات درست ہے، لیکن ساتھ یہ سمجھتا ہے رسول کے علاوہ بھی کوئی امام وغیرہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوپر سے شریعت کی وحی آتی ہے۔ تو کیا مطلب ہو گیا؟ یہ بندہ منافق ہے، یہ بندہ زندیق اور مرتد ہے۔ ایک طرف یہ مانتا ہے کہ اللہ کے رسول وہ ہوتا ہے جس پر وحی آتی ہے، تو یہ کہہ کر وہ اپنے آپ کو مسلمان معاشرے میں شامل کر لیتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی کہتا ہے کہ رسول کے علاوہ، نبی کے علاوہ بھی ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جن پر شریعت کی وحی اترتی ہے، جن کے پاس حلال حرام کی طاقت موجود ہے، ٹھیک ہے، جس پر براہ راست اللہ کی طرف سے ٹیکسٹ اترتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ رسول والی صفات غیر رسول کو، نبی والی صفات غیر نبی کو دے دی۔ اب اس نے رسول کو مانا نہیں ہے۔ رسول کو مانتا تو رسول کے لیے وحی تسلیم کرتے ہوئے رسول کے علاوہ، نبی کے علاوہ ہر ایک سے وہ یہ نفی کرتا کہ رسول اور نبی کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جس پر وحی اترتی ہو شریعت کی، کیونکہ اس نے ادھورا تسلیم کیا ہے، رسول کی صفت کو ادھورا تسلیم کیا ہے، اس لیے اس شخص کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا، اور سمجھا جائے گا کہ اس نے رسول کو صحیح طور پہ نہیں مانا۔ اس کے ذہن میں نبوت
کی وہ شان نہیں ہے، نبوت کا وہ منصب اس کے ذہن میں نہیں ہے جو ہونا چاہیے، تو ایسے بندے کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ ایک بات ہو گئی۔ اگلی بات، رسول چونکہ اس پر براہ راست اللہ کا علم اترتا ہے، ٹھیک ہے، تو رسول جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، فطرتاً معصوم ہوتا ہے۔ قانون ہے رسول کے بارے میں کہ وہ فطرتاً معصوم ہے۔ اب رسول کی جو صفت ہے یہ فطرتاً معصومیت، جو قانون ہے، یہ قانون غیر رسول کے لیے سمجھنا کہ رسول اور نبیوں کے علاوہ بھی ایسی ہستی ہیں جو فطرتاً معصوم ہوتی ہیں، قانون ہے ان کے لیے معصوم ہونا، تو اس نے پھر رسول والی صفت غیر رسول کو دے دی۔ ہم یہ کہیں گے، ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہے کہ رسول معصوم ہے، یہ کہہ کر وہ مسلمان معاشرے میں شامل ہو رہا ہے، دوسری طرف سے رسول کی یہ صفت کسی اور کو بھی دے رہا ہے، اس کا مطلب اس نے رسول کو صحیح طور پر تسلیم نہیں کہ ہم ایسے شخص کو مسلمان نہیں سمجھیں گے۔ دو چیزیں ہو گئی، سمجھائیے۔ اور پھر یہ سمجھنا کہ جو اللہ کے رسول کی معصومیت ہے، اس معصومیت کی بھی براہ راست نگرانی اوپر سے خود خدا کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ رسول کی فطرتی معصومیت کی نگرانی بھی اللہ کر رہا ہے، لیکن رسول کے علاوہ بھی ایسی ہستیاں ہیں جو معصوم ہیں اور ان کی فطرتی معصومیت کی نگرانی براہ راست اللہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب اس نے رسول کو مانا نہیں، رسول کو مانتے ہوئے رسول کی یہ صفت کسی اور کو بھی وہ دے بیٹھا ہے، تو ہم کہیں گے ایک طرف مانتے ہوئے مسلمان معاشرے میں داخل ہو رہا ہے، دوسری طرف یہی رسول کی صفت کسی اور کو دیتے ہوئے مسلمان معاشرے سے نکل رہا ہے، ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھیں گے۔ تین چیزیں ہوں گی۔ اور چوتھی چیز، چونکہ انسانیت اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، انسانیت اپنے آخری مرحلے میں داخل ہونے سے نبوت اور رسالت تو ہوتی انسانیت کے لیے، لہذا آٹومیٹکلی نبوت اور رسالت بھی اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری معصوم نمائندہ ہیں۔ اب ایک بندہ اللہ کے نبی کو آخری نمائندہ سمجھتا ہے، آخری کیا کہتے ہیں نبی سمجھتا ہے، تو آخری نبی ہونے کا مطلب بھی سمجھیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں، آخری رسول ہونے کا مطلب بھی سمجھ لیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ کیا ہے؟ رسول نبی وہ ہوتا ہے جس پر شریعت والی وحی آتی ہے اور اس کے علاوہ کسی اور پر شریعت والی وحی نہیں آتی۔ اب ایک بندہ یہ سمجھتا ہے اللہ کے رسول واقعی آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، یہ کہہ کر وہ مسلمان معاشرے میں شامل ہوتا ہے، اور دوسری طرف یہ کہتا ہے کچھ ہماری ایسی ہستیاں بھی ہیں امام وغیرہ جن پر رسول اور نبی کی طرح اوپر سے شریعت والی وحی نازل ہوتی ہے، تو اب اس نے کیا کر دیا کہ یہ کہہ کر وہ اسلامی معاشرے سے باہر نکل گیا، حقیقتاً باہر نکلا، بظاہر تو منافق زندگی مرتد مسلمان معاشرے میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہے، یہ رسول کو آخری نبی کہتا ہے، آخری نبی کہتے ہوئے کہتا ہے کہ نبی کے بعد بھی ایسی ہستیاں جن پر وحی اترتی ہے، تو اس کا مطلب اس نے ایک جملے میں کہہ دیا اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اور دوسرے جملے میں اس نے صرف الفاظ بدلے، اس نے کہا نبی کے علاوہ بھی ایسی ہستیاں موجود ہیں جن پر وحی اترتی ہے، تو مطلب یہ ہو گیا کہ نبوت ابھی بھی جاری ہے، تو یہ ادھورا پن ہو گیا، ایسے شخص کو ہم مسلمان نہیں سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چوتھی بات کیا ہوگی کہ اللہ کے رسول ہمارے محمد رسول اللہ آخری رسول آخری نبی ہیں۔ اب کوئی آخری رسول آخری نبی سمجھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی ایسی ہستیاں جن پر وحی شریعت اترتی ہے، تو اس نے آخری رسول اور آخری نبی نہیں مانا، کیونکہ آخری رسول آخری نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وحی کا چیپٹر کلوز ہو چکا، اس نے الفاظ بدل دیے، اس نے کہا نہیں رسول آخری ہے لیکن وحی کا چیپٹر کلوز نہیں ہوا، وحی جاری ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے شخص کو ہم مسلمان نہیں سمجھیں گے، اور اگر ایسا شخص اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے کے لیے مسلمان معاشرے میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اس کو زندیق سمجھا جائے گا، کیونکہ وہ کفر کو اسلام بتا رہا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہو گئیں۔ اب چھٹی چیز کی طرف چلتے ہیں جو رسول کے لیے لازمی ہے۔ نبی رسول کی زندگی میں نبی کی اطاعت ہوتی ہے، نبی کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں ہوتی، کسی کی اطاعت نہیں ہوتی۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ ٹھیک ہے نبی کی زندگی میں نبی کی اطاعت ہے، لیکن نبی کی زندگی میں ہوتے ہوئے اسی سطح پر کسی اور کی بھی اطاعت ہو سکتی ہے، کہ نبی کے علاوہ کسی اور ہستی کی بھی اطاعت ہو سکتی ہے، تو اس نے نبی کی اس صفت میں دوسروں کو شریک ٹھہرا لیا، اس کا مطلب اس نے رسول کو مانا نہیں، نبی کو مانا نہیں۔ تو چھٹی بات یہ ہو گئی رسول کی زندگی میں رسول کی اطاعت جس میں کوئی اور شریک نہیں،
ساتویں چیز کیا ہو گئی؟ رسول کی وفات کے بعد بھی رسول کی اطاعت۔ ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ رسول کی وفات کے بعد رسول کی اطاعت ہے، لیکن ایسی ہستیاں بھی ہیں جو رسول کی طرح ان پر وحی اترتی ہے تو ان کی بھی اطاعت رسول کی طرح ہوگی، تو اس کا مطلب اس کا یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ وہ اس کا مطلب صرف زبان سے کہہ رہا ہے کہ رسول کی وفات کے بعد رسول کی اطاعت، لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کسی اور پر بھی وحی اترتی ہے رسول کے بعد، تو اس کا صاف صاف کیا مطلب ہو گیا کہ وہ در حقیقت یہ سمجھتا ہے رسول کی وفات کے بعد رسول کی اطاعت، تو رسول کی وفات کے بعد ایسی ہستیوں کی بھی اطاعت ہوگی جن پر وحی اترتی ہے، تو پھر جو رسول کی اطاعت کے اندر تو شرکت لازم آ گئی۔ اس کا مطلب اس کا عقیدہ ادھورا ہے۔ وہ رسول کی وفات کے بعد رسول کی اطاعت کہتے ہوئے مسلمان معاشرے میں شامل ہو رہا ہے، لیکن رسول کی وفات کے بعد وحی کا سلسلہ جاری سمجھتے ہوئے جب وہ کسی اور کی اطاعت کرتا ہے تو اس کی اطاعت کو رسول کی وفات کے بعد والی اطاعت کے بالمقابل لے آتا ہے، لہٰذا اس کی یہ بات غلط ہوگی، ہم کہیں گے یہ رسول کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ ساتویں بات ہوگی غالباً، کیوں احسان؟ آٹھویں بات یہ ہو گئی کہ رسول کی وفات کے بعد رسول کی اطاعت کیسے؟ رسول کی وفات کے بعد رسول کے فرامین کی اطاعت رسول کی اطاعت۔ اب اس صفت میں بھی رسول کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے رسول کی وفات کے بعد رسول کی فرامین کی اطاعت ہوگی، لیکن ہماری ایسی ہستیاں بھی موجود ہیں جن پر اللہ کے رسول کے بعد بھی وحی اترتی تھی، ان کی وفات کے بعد بھی چونکہ ان پر وحی اترتی تھی ان کی اطاعت رسول کی اطاعت کی طرح ہوگی، تو اس کا مطلب ہم سمجھیں گے کہ اس نے رسول کی وفات کے بعد رسول کے فرامین کی اطاعت کو صحیح طریقے سے نہیں مانا، تو ہم کہیں گے اس نے رسول کو مانا ہی نہیں۔ یہ کتنی وجہ؟ 9 چیزیں ہوئی، 8 ہو گئیں؟ 8 ہو گئیں، ٹھیک ہے جی۔ اب 9ویں چیز، رسول کی اطاعت کو 100% اللہ کی اطاعت سمجھنا۔ رسول کی اطاعت کو 100% اللہ کی اطاعت سمجھنا۔ اب ایک بندہ کہتا ہے رسول کی اطاعت 100% اطاعت ہے، لیکن ساتھ وہ کہتا ہے رسول کے علاوہ بھی کچھ ایسی ہستیاں موجود ہیں جن کی اطاعت بھی 100% اللہ کی اطاعت ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس نے رسول کی اطاعت کو 100% اطاعت اللہ کی سمجھ، رسول کی اطاعت 100% اللہ کی اطاعت ہے یہ کہتے ہوئے وہ اسلامی معاشرے میں داخل ہو رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے رسول کے علاوہ بھی ایسی ہستیاں موجود ہیں کہ چونکہ ان پر بھی وحی اترتی تو ان کی اطاعت بھی 100% اللہ کی اطاعت ہے، تو اس نے رسول کی یہ جو صفت ہے رسالت کی لازمی کہ رسول کی اطاعت 100% اللہ کی اطاعت، اس میں رسول کے علاوہ غیر رسول کو داخل کر دیا۔ ہم کہیں گے رسول کی اطاعت 100% اللہ کی اطاعت اس نے درست طریقے سے نہیں مانا، اس نے رسول کو مانا ہی نہیں، کیونکہ اس نے رسول کی جو لازمی صفت ہے اس میں اس نے دوسروں کو شریک کر دیا۔ جس طرح اللہ کی صفات میں غیر اللہ شریک نہیں ہو سکتا، اسی طرح رسول کی وہ صفات جو رسول ہونے کے لیے لازمی ہے اس میں غیر رسول شریک نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ 9 باتیں ہو گئیں، اور 10ویں بات یہ سمجھ لیں کہ یہ غلط فہمی بھی دور کر دیں کہ ایک بندہ ہے وہ رسول کی اطاعت کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے، اور قرآن کا باقاعدہ عقیدہ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ چونکہ رسول کی اطاعت 100% اللہ کی اطاعت ہے تو وہ رسول اور اللہ میں اطاعت، رسول اور اللہ میں فرق ہی ختم کر دے۔ چونکہ رسول کی اطاعت 100% اللہ کی اطاعت ہے، وہ اللہ کو نظر انداز کر دے یا رسول اور اللہ کی ذات میں فرق ختم کر دیں تو یہ بھی غلط ہوگا۔ رسول کی اطاعت 100% اللہ کی اطاعت سمجھتے ہوئے رسول کو رسول سمجھ کر اطاعت کرنی، اللہ کو اللہ سمجھ کر اطاعت کرنی ہے، یعنی رسول کو اللہ کا نمائندہ سمجھ کر اللہ کیا کہتے ہیں رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ حقیقی اطاعت اللہ کی ہے، حقیقی اطاعت اللہ کی ہے، اللہ کی اطاعت کی آخری ممکنہ شکل رسول کی اطاعت ہوا کرتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ لیکن کوئی اس غلط فہمی کا شکار ہو جائے کہ چونکہ رسول کی اطاعت 100% اللہ کی اطاعت ہے لہٰذا رسول کو وہ صفات حاصل ہو جائیں گی جو اللہ والی ہیں، تو یہ بالکل غلط ہو جائے گا۔ رسول کے اندر اللہ والی صفات نہیں آ سکتی، جس طرح غیر رسول کے اندر رسول والی صفات نہیں آ سکتی، اسی طرح رسول کے اندر اللہ والی صفات نہیں آ سکتی۔ اب کوئی رسول کی اطاعت کو 100% اللہ کی اطاعت سمجھتے ہوئے، اللہ چونکہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے وہ رسول کے بارے میں سمجھے کہ پوری کائنات کو چلا رہے ہیں، اللہ حاضر ناظر ہے وہ رسول کو حاضر ناظر سمجھے، اللہ عالم الغیب ہے وہ رسول کو حاضر عالم الغیب سمجھے، اللہ تقدیر کا مالک ہے وہ رسول کو تقدیر کا مالک سمجھے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اس لیے اس میں آپ نے یہ فرق جان کے جینا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو 10 باتیں ہو گئیں جی، یہ 10 باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ ان 10 باتوں میں رسول کے ساتھ غیر رسول شریک نہیں ہوتا،
کہ جو 10ویں بات میں نے آخری یہی کہی تھی کہ رسول کی اطاعت 100% اللہ کی اطاعت سمجھتے ہوئے رسول کو اللہ کا نمائندہ سمجھ کر اطاعت کرنی ہے، اور اللہ کا نمائندہ سمجھ کر اطاعت کرنی، اللہ سمجھ کر اطاعت نہیں کرنی۔ تو یہ وہ 10 چیزیں ہیں جس میں رسول کے ساتھ غیر رسول شریک نہیں ہوتا۔ جس طرح اللہ کی صفات میں رسول شریک نہیں ہوتا تو رسول کی صفات میں کوئی امام، کوئی پیر، فقیر، درویش شریک نہیں ہوتا۔ اب یہ اگر یہ بندہ تسلیم کر لیتا ہے کہ بھائی رسول، میں نے اللہ کے رسول کو تسلیم کر لیا ہے، کیا مطلب؟ رسول کی زندگی میں رسول کی اطاعت، رسول کی وفات کے بعد رسول کی اطاعت، رسول کی وفات کے بعد رسول کی فرامین کی اطاعت، رسول کی اطاعت، ٹھیک ہے؟ اور ہاں ایک بات درمیان میں رہ گئی، رسول کو آخری معیار سمجھ کر رسول کی اطاعت، یہ بات رہ گئی تھی، رسول کو آخری معیار سمجھ کر، کسوٹی سمجھ کر۔ اگر کوئی رسول کو معیار سمجھتا ہے اور اس کے بالمقابل کسی اور کی اطاعت کو بھی رسول کی طرح اس اطاعت کا معیار سمجھ کر اطاعت کرتا ہے تو اس نے رسالت کو تسلیم نہیں کیا، اس نے رسالت کی شان گھٹانے کی کوشش کی ہے۔ آپ کہیں گے صحابہ بھی تو معیار ہے، بالکل صحابہ معیار حق ہیں، رسول بطور مقتدی معیار ہے، صحابہ بطور مقتدی معیار ہے۔ رسول وہ معیار ہے جن کی اقتداء کی جاتی ہے، صحابہ وہ معیار حق ہیں جنہوں نے رسول کی اقتداء کر کے پیروی کر کے ہمیں دکھایا کہ رسول کی اطاعت یوں کی جاتی ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس پر تفصیل کا زیادہ موقع نہیں۔ تو یہ کون سی چوتھی بات، 5ویں بات تھی؟ نہیں جو میں نے دوبارہ کیا کہتے ہیں یہ، چلے پھر میں کر دیتا ہوں۔ رسول کی زندگی میں رسول کی اطاعت، رسول کی وفات کے بعد رسول کی اطاعت، رسول کی وفات کے بعد رسول کے فرامین کی اطاعت، رسول کی اطاعت، رسول کو آخری معیار اور کسوٹی سمجھ کر رسول کی اطاعت، رسول کو براہ راست اللہ کا نمائندہ سمجھ کر رسول کی اطاعت، رسول کو آخری، چونکہ ہمارے نبی آخری رسول ہے، آخری رسول سمجھ کر اللہ کی اطاعت، نبی کو رسول کو آخری معصوم سمجھ کر رسول کی اطاعت، رسول کی معصومیت کو خدا کی نگرانی کے حصار میں محصور سمجھ کر خدا کی اطاعت، پھر رسول کی اطاعت 100% اللہ کی اطاعت، 100% اطاعت سمجھتے ہوئے رسول کو اللہ کا نمائندہ سمجھ کر اللہ کی اطاعت، اللہ سمجھ کر اللہ کی اطاعت نہیں۔ یہ وہ صفات ہیں جس میں رسول تمام مخلوق سے ممتاز ہوتا ہے اور کوئی مخلوق ان صفات میں رسول کی شریک نہیں ہوتی۔ اب بندہ یہ کہتا ہے میرا یہ عقیدہ ہے، میں نے رسول کو یوں تسلیم کیا ہے، چونکہ وہ یہ صفات رسول کے لیے تسلیم کرتے ہوئے ان صفات کی رسول کے علاوہ ہر امام سے، ہر پیر فقیر سے نفی کرتا ہے، تب کہا جائے گا اس نے رسول کو تسلیم کر لیا ہے۔ اگر وہ صفات رسول کے لیے، یہ جو صفات میں نے آپ کے سامنے چنیدہ بتائی ہیں، وہ رسول کے لیے تسلیم نہیں کرتا تو اس نے رسول کو مانا نہیں، یا رسول کے لیے تسلیم کرتا ہے، کرتے ہوئے غیر رسول کے لیے بھی تسلیم کرتا ہے، تب بھی ہم کہیں گے کہ اس نے رسول کو نہیں مانا بلکہ یہ زیادہ بڑا بے ایمان ہے۔ رسول کو تسلیم کرتے ہوئے مسلمان معاشرے میں شامل ہو رہا ہے اور رسول ہی کی ان صفات کو جو کسی اور میں نہیں پائی جاتی کسی اور کے لیے ثابت کر کے وہ زندیقیت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ یہ عام کافر نہیں، یہ زندیق اور مرتد اور بے ایمان کافر ہے، عام کافروں سے یہ بڑا جدا ہے۔ یہ ہے جی رسول کو ماننے کا مطلب۔ اجازت دیجیے خلیق الرحمن کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا